بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دائیں اور بائیں کھاندے پر 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ دائیں کھاندے والا فرشتہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کھاندے والا فرشتہ انسان کی غلطیاں لکھتا ہے، اور اسی طرح دائیں کھاندے والا فرشتہ یعنی نیکیاں لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے والے فرشتے پر امیر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں کھاندے کا فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، لیکن دائیں کھاندے والا فرشتہ امیر یہ کہتا ہے کہ جب تک 5 گناہ نہ ہو جائیں تب تک نہ لکھ۔ جب انسان سے 5 گناہ ہو جاتے ہیں تو 5ویں گناہ کے بعد وہ فرشتہ لکھنے کی اجازت مانگتا ہے اور لکھنے کو کہتا ہے، تو دائیں کھاندے والا فرشتہ پھر بھی اس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انتظار کر، شاید یہ کوئی نیکی کر لے۔ جب وہ بندہ 5 گناہ کے بعد 1 نیکی کر لیتا ہے تو دائیں کھاندے والا فرشتہ، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی 1 نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ہو گئی اور گناہ 5 ہیں، لہٰذا 5 نیکیوں کے بدلے میں تو 5 گناہ معاف ہو گئے اور 5 نیکیاں میں لکھ لیتا ہوں۔ اس پر شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان پر کیسے قابو پاؤں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جاتا، دوسرا گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، یہاں تک کہ 5 گناہ جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر 1 نیکی کرتا ہے تو 5 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 5 نیکیوں کے بدلے وہ 5 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حسرت اور افسوس کے عالم میں ابلیس کہتا ہے کہ میں انسان پر کس طرح قابو پاؤں کہ اس کی 1 نیکی میری ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ کسی تابعی کا قول ہے کہ گناہ گار جب گناہ کے بعد توبہ و استغفار کرتا ہے، اس پر نادم ہوتا رہتا ہے، تو اس کی ندامت اور توبے کی وجہ سے اس کے اور زیادہ درجات بلند ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس وقت شیطان افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں اس کو گناہ کی ترغیب ہی نہ دیتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ اس کے اتنے درجات بلند ہو گئے صرف اور صرف توبے پر۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی سن لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ حقیقی توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ لکھنے والے فرشتوں گناہ گار کے وہ اعضاء جن سے وہ گناہ کیا بھلا دیتا ہے تاکہ کوئی گواہ نہ دے سکے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جس جگہ گناہ کیا تھا اس مقام کو بھی بھلا دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جب شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی تو کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرا بندہ زندہ رہے گا اس کے سینے سے نہیں نکلوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری عزت کی قسم، ساری زندگی اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اس کی غرغرے کی حالت نہ آ جائے، یعنی موت سے پہلے تک اس کا توبہ میں قبول کرتا رہوں گا۔
اب ان اقوال کو، احادیث کو، روایتوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور جہاں تک ہو سکیں اپنی زندگی کو گناہوں سے، غلطیوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور رہنے کا اہتمام کریں، دور رہنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارے امت مسلمہ کو، خصوصاً کہنے والے کو، غلطیوں سے معافی مانگنے کی اور اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔